پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا بھرنے اور عمران خان کو مسیحا اور متبادل قیادت کے طور پر پیش کرنے کا پروجیکٹ پورے زور و شور سے اس وقت شروع ہوا جب پیپلز پارٹی اقتدار میں تھی۔ 2013 کے انتخابات میں عمران خان کے وزیر اعظم بننے کا خواب پورا نہ ہوا تو انہوں نے انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ بعد میں عدالتی کمیشن نے ان انتخابات کو مجموعی طور پر شفاف قرار دیا۔ نواز شریف حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی شروع کی تو لندن پلان کے تحت طاہر القادری اور چودھری برادران کو ساتھ ملا کر اسلام آباد میں دھرنوں کا منصوبہ تیار کیا گیا۔ تب عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ پارا سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن ایک دن اچانک وعدہ خلافی کر کے ڈی چوک کی طرف چل پڑے۔ اس عمل میں کئی لوگ زخمی ہوئے، پولیس کو مارا گیا، جیو کے دفتر پر روز پتھراؤ ہوتا رہا۔ پولیس بے بس اس لیے تھی کہ عمران خان کو درپردہ اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ یہاں عمران خان نے سول نافرمانی کا اعلان کیا، بجلی کے بل جلائے، ڈی چوک میں قبریں کھودی گئیں، سپریم کورٹ کی عمارت کی بے حرمتی کی گئی، پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر چڑھائی کی گئی۔ حکومت تو ختم نہ ہو سکی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا تناؤ ان دھرنوں کی وجہ سے مزید بڑھ گیا، کیونکہ نواز شریف کے پاس فائلوں کا انبار پڑا تھا جس میں خفیہ اداروں کی طرف سے دھرنے کی پشت پناہی کے شواہد تھے۔ ان دھرنوں سے جنم لینے والے تناؤ نے بعد میں ٹکراؤ کی شکل اختیار کی اور ڈان لیکس کے بعد ٹویٹ کے معاملے سے نواز شریف کی رخصتی کا عمل شروع ہوا۔ انہیں پیناما کی آڑ میں رخصت کیا گیا، لیکن جب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم بنے تو شیخ رشید اور عمران خان کی اخلاقی سپورٹ سے ایک مذہبی جماعت کو ان کے خلاف اتارا گیا۔ اس کے بارے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ کا جینا حرام کروا دیا گیا۔ پھر 2018 کے انتخابات کا مرحلہ آیا۔ انتخابات سے قبل نیب، میڈیا اور عدالتوں کو بے دریغ استعمال کر کے مسلم لیگ نون اور عمران مخالف جماعتوں کے رہنماؤں کو جیل میں ڈالا گیا۔ ان دنوں رات کو عدالتوں کے کھلنے کی بڑی بات کی جاتی ہے، لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ شیخ رشید کو جتوانے کے لیے حنیف عباسی کی تاریخ آگے لا کر انہیں رات گئے سزا سنائی گئی تھی۔ پھر انتخابی مہم اس انداز میں چلی کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جبکہ پی ٹی آئی کو آزاد چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود کام نہیں چلا تو آر ٹی ایس سسٹم فیل کروایا گیا۔ گنتی کے وقت پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال کر ٹھپے لگائے گئے۔ سابق ڈپٹی اسپیکر کا کیس اس کی کلاسک مثال ہے۔ وہ عملاً تیسرے نمبر پر آئے تھے، لیکن الیکشن ٹریبیونل نے فیصلے کے مطابق ان کے حق میں 50,000 سے زائد بوگس ووٹ ڈالے گئے، جس کی خود پی ٹی آئی کی بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر بھی گواہی دے چکے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر میں نے انتخابات سے قبل ٹی وی اور اخبار کے ذریعے اعلان کیا تھا کہ میں اس میں ووٹ ڈالوں گا اور نہ انہیں انتخابات مانتا ہوں۔ افسوسناک طور پر اس پورے عمل میں فوج اور اس کے اداروں کو بری طرح ملوث کیا گیا۔ مثلا جب میں نے الیکشن ٹرانسمیشن میں پولنگ ایجنٹس کو نکالنے کے شواہد پیش کرنے شروع کیے تو آئی ایس پی آر کے دباؤ پر مجھے ٹرانسمیشن سے باہر نکالا گیا۔ اس سے بھی فوج کے وقار کو بہت نقصان پہنچا جب آئی ایس پی آر کی طرف سے میڈیا کو کہا گیا کہ وہ عمران خان کی جعلی حکومت کے بارے میں منفی رپورٹنگ نہ کریں۔ اس کے باوجود پنجاب اور مرکز میں پی ٹی آئی کو واضح اکثریت نہ ملی تو پنجاب اور مرکز میں کئی ممبران کو وفاداری بدلنے پر مجبور کیا گیا۔ اسی طرح ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پر حکومت کے ساتھ بیساکھی کے طور پر بٹھایا گیا۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ عمران خان کی حکومت اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھیوں کے سہارے قائم ہے، چنانچہ عمران خان حکومت کی وجہ سے فوج بدنام ہوتی رہی۔ عمران خان کی حکومت نے معیشت کا ستیہ ناش کیا، اپوزیشن کو ساتھ چلانے کی بجائے بدترین انتقام سے کام لیا، خارجہ محاذ پر پاکستان کا کوئی دوست نہ چھوڑا، الا ھذا القیاس۔ چنانچہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ہوا کہ نہ صرف ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، بلکہ عمران خان حکومت کی غیر آئینی سپورٹ سے اس کی ساکھ بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آئینی کردار تک محدود رہ کر نیوٹرل بن جانے کا فیصلہ کیا۔ اب چونکہ حکومت ان غیر قانونی بیساکھیوں کے سہارے کھڑی تھی، وہ ہٹ گئیں تو حکومت دھڑام سے گر گئی۔ پہلے تو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کر یہ کوشش کی کہ وہ دوبارہ جانبدار ہو کر ماضی کی طرح غیر آئینی طور پر ان کو سپورٹ کرے، لیکن جب انہوں نے استقامت دکھائی اور نیوٹرل رہنے کا فیصلہ برقرار رکھا تو عمران خان نے حسب عادت اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کال دے دی۔ ساتھ پہلے سے اعلان کیا کہ یہ خونی مارچ ہوگا۔ دوسری طرف تذبذب کا شکار حکومت مارچ کی دھمکی کے جواب میں ڈٹ گئی اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا وقت پورا کرے گی۔ چنانچہ اب عمران خان اور ان کے اہم رہنما خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کے ساتھ اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور دوسری طرف حکومت نے سختی سے پیش آنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ایک طرف مارچ کرنے والے پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور دوسری طرف ابھی مارچ شروع نہیں ہوا کہ لاہور میں پی ٹی آئی کے ایک بندے کے ہاتھوں ایک پولیس کانسٹیبل قتل ہو چکا تھا۔ دوسری طرف حکومت نے گرفتاریاں شروع کر دیں۔ حالانکہ عمران خان کا مقصد صرف حکومت کو جلد الیکشن پر مجبور کرانا ہو تو ان کے پاس ایک ایسا آپشن موجود ہے جس میں انہیں اور ان کی جماعت کے لیڈروں کو کچھ قربانی دینی پڑے گی، لیکن کسی انسانی جان کو خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ آپشن یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا اسمبلی توڑ دیں، قومی اسمبلی سے استعفوں کے ڈرامے کی بجائے اسپیکر کے سامنے تصدیق کروا دیں، پنجاب، سندھ اور بلوچستان اسمبلیوں سے بھی مستعفی ہو جائیں۔ ایسا ہوا تو حکومت کے پاس نئے الیکشن کرانے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن نہ جانے کیوں اس آپشن کی بجائے وہ خون بہانے پر مصر ہے۔